بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب الفتن میں ہم وہ احادیث پڑھ رہے ہیں جو کہ فتنوں کے حوالے سے ہیں۔ تو اسی کتاب الفتن کے آخری ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو کہ دجال کے حوالے سے ہیں، اس کے فتنے کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد پھر یاجوج و ماجوج کے فتنے کے بارے میں ہے۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو کہ ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جو کہ صحیح مسلم میں اور سنن میں موجود ہیں۔ تو اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ اس کی مجموعی طور پر ہم ایک بات کر لیں کہ جس میں وہ احادیث بھی آ جائیں جو صحیح بخاری کی ہیں، اور وہ احادیث بھی آ جائیں جو صحیح مسلم کی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری احادیث بھی، تاکہ ایک مجموعی شکل سامنے آ جائے اور ایک مکمل تصویر آپ کے سامنے ہو کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے۔ تو آئیے آج ہم جو بات کرتے ہیں وہ فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنہ جو ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے پاس احادیث موجود ہیں جو کہ صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں یا دوسری کتابوں میں ہیں، ان کو ہی ہم اپنے اس بات چیت میں شامل کریں گے۔ تو پہلی بات ہے کہ دجال کا مطلب کیا ہے؟ تو دجال سے اصل تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو چھپانے کے معاملے میں آتا ہے، یا کسی میں کوئی چیز ملاوٹ کر کے کسی کے اوپر وہ دھوکہ دینا، اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دجال کو دجال اسی لیے کہا گیا کہ وہ حق کو باطل سے چھپانے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر باطل کا لبادہ پہنانے کی کوشش کرے گا، لوگوں کو پتہ نہ چلے اپنے کفر کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، اور لوگ اس کو پہچان نہ سکے۔ تو اسی لیے اس کو دجال کا نام دیا۔ اور یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں فتنۃ المسیح الدجال جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد وہی دجال اکبر ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور وہی زمانہ ہوگا جب کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، اور اس وقت جب یہ آئے گا تو وہی دونوں اس کو ختم کریں گے۔ تو لہذا یہ وہ بڑا فتنہ ہے اور بڑی ایک علامت ہے جو کہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اور اس کو مسیح کیوں کہا گیا؟ تو مسیح اس لیے کہا گیا کہ اس کی جو ایک آنکھ ہے وہ مٹی ہوئی ہوگی۔ مسا ہوتا ہے کسی چیز پہ ہاتھ پھیرنا، مٹانا، تو وہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ مٹی ہوئی ہے، تو اس لیے اسے مسیح کہا گیا۔ جبکہ مسیح کا لفظ جو ہے وہ صدیق پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت ہے ان کو بھی مسیح کہا گیا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے اسی شخص کے بارے میں جو کہ دجال اکبر ہے، کذاب اعور ہے، اندھا، کذاب، جھوٹا، اس کے بارے میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اقوال تو بہت ہیں، ائمہ کرام نے تقریباً 23 قول نقل کیے ہیں اس کے بارے میں، لیکن جو اصل مشہور بات ہے وہی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو یہ اپنے ساتھ جو بھی فتنے لائے گا اس کے ذریعے سے کوشش کرے گا کہ میری بات جو ہے سب وہ قبول کر لیں اور مان لیں، اور اس بارے میں جو مختلف احادیث آئی ہیں، اور اسی کے ذریعے ہی سے ہمیں وہ انتہائی تفصیل کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ وہ تمام اوصاف مل گئے ہیں جو کہ دجال کے ہوں گے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ آئیے ان احادیث میں دیکھتے ہیں جو کہ احادیث جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الفتن میں، اور اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے خطاب کرنے کے لیے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد پھر دجال کا ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انی لانذرکم، کہ میں تمہیں اس کے بارے میں ڈرا رہا ہوں۔ وما من نبی الا وقد انذر قومہ، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ ولکنی ساقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، لیکن میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انہ اعور، کہ وہ کانا ہے۔ وان اللہ لیس باعور،
اور بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہمیں پہلی بات معلوم ہوئی کہ یہ اس فتنے کا اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی اہمیت ہے اس فتنے کی، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے اس وقت سے لے کر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، جیسے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ یہ شخص جو ہے وہ کانا ہوگا، تو یہ ہمیں اس کی ایک نشانی اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا تمہیں میں دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، کہ وہ کانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوں گی جنت اور جہنم کی طرح کی، اس کی طرح کی، جنت و جہنم تو نہیں لا سکتا وہ، اس کی طرح کی چیزیں اس کی مماثل ہوں گی، اور جس کو وہ جنت کہے گا وہی جہنم ہے، وہی آگ ہے، اور جس کو وہ کہے گا کہ یہ جہنم ہے وہی جنت ہوگی۔ وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور میں نے اسے تمہیں ڈرایا ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات مزید معلوم ہوئی کہ اپنے ساتھ وہ اس قسم کی چیزیں رکھے گا جو جس سے لوگوں کو دھوکہ دے گا، کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور معاملہ وہ برعکس ہوگا، حقیقت میں وہ نہ جنت ہوگی نہ جہنم ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جس کو وہ جہنم کہے گا اصل میں وہی جنت ہے، تو جو اس میں جائے گا تو وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا، جو اس کی بات کو نہیں مانے گا اور اس کی جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ لیس بأعور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ الا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنی کأن عینہ عنبۃ طافیہ، اور فرمایا کہ جان لو کہ مسیح الدجال اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہے، اور جیسے کہ کوئی اس کی آنکھ اس طرح کی ہوگی جیسے کہ وہ بجھا ہوا انگور ہوتا ہے، جیسے کہ جو پانی میں ڈالا جائے، جو انگور اس میں سے جو ہلکا ہے یا خراب ہے وہ اوپر آ جائے گا، باقی سب جو ہیں وہ نیچے اپنے بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے رہ جائیں گے، اسی لیے اس کو عنبۃ طافیہ کہا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اگر کوئی اس میں تلاش کرنا چاہے گا یا اس کے بارے میں بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنی صفات میں مکمل ہے، کامل ہے، اس کی صفات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ کانا ہو؟ وہ تو اپنی صفات میں بالکل مکمل ہے۔ تو لہذا یہ بتا دیا گیا کہ کوئی ایسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور مسیح الدجال کا کیا ہے؟ اس کی دائیں آنکھ کے بارے میں فرمایا کہ وہ کانی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث آتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں بہت لمبی حدیث بیان کی دجال کے بارے میں، تو جو آپ نے چیزیں بیان کی اس میں یہ فرمایا کہ یأتی الدجال، دجال آئے گا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، اور اس کے لیے حرام ہے کہ وہ مدینے کے کسی بھی راستے سے اندر داخل ہو، فَيَنْتَهِي إِلَى بَعْضِ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةِ، تو وہ پھر ایسی جگہ پہنچے گا مدینے کے جو ارد گرد جو علاقے ہیں اس میں کوئی ایسے علاقے جو کہ بنجر ہیں جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، تو وہاں پر ہوگا، تو پھر اس کے لیے فَيَخْرُجُ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، تو وہاں پہ پھر ایک مدینے سے ایک بہت ہی اچھا آدمی، بہت ہی بہترین آدمی وہ اس کو نکلے گا اور اس سے کہے گا اشہد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ، اور وہ کہے گا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، یعنی وہ اس بات کی گواہی دے گا۔ تو پھر دجال یہ کہے گا کہ ارأیتم ان قتلت ھذا ثم احییتہ اتشکون فی الامر، تو دجال کو موقع ملے گا کہ وہ پھر اپنے کرتب دکھائے، تو وہ یہ کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں پھر اس کو میں زندہ کر دوں تو کیا تم اس بارے میں کوئی شک کرو گے، یعنی میرے پر ایمان لے آؤ گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، تو پھر وہ کوئی جب شک نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ اس کو قتل کر دے گا پھر زندہ کرے گا، تو وہ یہ کہے گا واللہ ما کنت فیک اشد بصیرۃ منی اليوم الآن، وہ پھر یہی کہے گا کہ اب تو میں زیادہ اس بارے میں بصیرت والا ہو گیا، اس سے پہلے میں شاید اتنا نہیں تھا جتنا اب مجھے یقین ہو گیا
کہ تو واقعی تو دجال ہے، تو پھر دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا، نہیں کر سکے گا، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو مسلط نہیں کرے گا، اس کی طاقت سلب کر لے گا کہ اس کو ایک دفعہ ہی دکھانا ہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، مدینہ اور مکہ دونوں یہ شہر جو ہیں وہ دجال کے داخلے سے محفوظ ہیں، وہ ان میں نہیں آ سکتا، نہیں داخل ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پھر جب شخص باہر جائے گا، جو شخص اس کو کہے گا کہ تو دجال ہے، تو اس کو پھر قتل کر کے دوبارہ زندہ کر کے دکھانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو یہ میرا کرتب دیکھ لو، میرا تماشا دیکھ لو، اور تم اب اس بارے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں واقعی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور لیکن وہ شخص یہی کہے کہ نہیں تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا۔ اگلی حدیث میں دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما بعث نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے، اس کانے جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے، اور جان لو کہ وہ کانا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ اور پھر مزید یہ فرمایا کہ وہ مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کاف فا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کاف فا را۔ تو یہ یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں بتا دی گئی ان حدیث میں، جو کہ پہلے حدیث میں نہیں تھا، کہ ایک نشانی ہوگی اس کی پیشانی پر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہاں پر یہ لکھا ہوگا کہ کاف فا را، اور اس کو ہر شخص پڑھے گا، چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، سب کو وہ پڑھ لیں گے کہ اس بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مزید نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دجال کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اس میں پھر آپ نے بہت ہی اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس پر بات کی، بڑی اس میں تفصیل سے بات کی، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید وہ جو نخلستان ہے اس کے اندر ہی موجود ہے، وہ اتنا یعنی ہمیں اس پہ یقین ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیل بیان کی تھی کہ وہ یہیں پہ شاید موجود ہے، مدینے کے ارد گرد کسی باغ میں۔ تو پھر ہم وہاں گئے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ واقعی یہ لوگ اس بارے میں بہت ہی اس میں سنجیدہ ہو گئے ہیں، تو پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا سوچ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ذکرت الدجال الغدات فخفضت فیہ ورفعت حتی ظنناه فی طائفۃ النخل، کہ آپ نے جو کل بات کی تھی تو اس میں، اور آپ نے پوری تفصیل سے بیان کیا اس کے بارے میں، ہم نے سمجھا شاید کہ یہ جو مدینے کے باہر کسی باغ میں موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دجال نہیں، اس سے بڑھ کر مجھے جس چیز کا خوف یہ ہے کہ اگر وہ نکلا اور میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو پھر میں تمہارے دفاع کروں گا، میں موجود ہوں تو میں دفاع کروں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں نہیں ہوں، یعنی اس دنیا سے جا چکا ہوں، تو پھر ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اس کا اپنا ذمہ دار ہے وہ خود دفاع کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے میری جگہ اس کی دفاع کرے گا، اس کی نصرت کرے گا، مدد کرے گا۔ اور اس کے بارے میں اپنے یہاں پر مزید ہمیں صفات مل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ انہ شاب قطط، کہ وہ نوجوان ہے اور اس کے بال جو ہیں بہت ہی گھنگریالے ہیں، گھنگریالے بال، جیسے کہ بعض لوگوں کے بہت ہی اس قسم کے گھنگریالے جو آپس میں جڑے ہوئے اس قسم کے بال ہیں، وہ اس کی نشانی ہے۔ عینہ طافئہ، اس کی ایک آنکھ بجھی ہوئی ہوگی، یعنی کہ اس میں نور روشنی نہیں ہوگی۔ کأنی اشبہہ بعبد العزیٰ ابن قطن، اور میں اس کو شباہت دے سکتا ہوں عبد العزیٰ ابن قطن، جو کہ اس وقت کا ایک شخص کافر تھا، اس سے اس کی شباہت دے سکتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو اگر تم میں سے کوئی اس کو پا لے تو سورۃ الکہف کی جو شروع کی آیات ہیں وہ تلاوت کرے۔ اور پھر یہ کہاں سے نکلے گا؟ انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق، وہ شام اور عراق کے درمیان جو جگہ ہے وہاں سے نکلے گا۔ تو پھر وہ
دائیں جانب جو علاقے ہیں ان میں اپنا فساد پھیلائے گا، پھر بائیں جانب وہاں پہ جائے گا اور وہاں اپنا فساد پھیلائے گا۔ یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو بس ثابت قدم رہنا، اس کے دھوکے مت آنا، بلکہ اس کے سامنے جم جانا، ڈٹ جانا کہ تو جھوٹا ہے، تو سچا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا، یعنی اس کا یہاں پہ ٹھکانہ کتنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 دن۔ 40 دن کی تفصیل کیا ہے؟ ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر باقی جو ایام ہے وہ تمہارے جو باقی ایام ہے اس کے برابر۔ تو اس طرح کہہ لیجئے کہ 1 سال، 1 مہینہ اور 1 ہفتہ یہ تو ایک ایک دن ہے، اور باقی جو ہیں وہ 40 میں سے آپ 3 دن نکال دیجئے، 37 دن وہ ایک عام دنوں کی طرح ہیں۔ تو پھر پوچھتے ہیں صحابہ کرام کو، ظاہر ہے کہ اپنی ہر بات کی ان کو مسئلہ پیدا ہوتا تھا اور فکر ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کہ اب کیا کریں گے ہم۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ فذاک الیوم الذی کسنہ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، اگر وہ دن جو 1 سال کے برابر ہے، کیا اس میں پھر ایک دن کی نمازیں پوری ہو جائیں گی؟ فوراً جو سوال پیدا ہوا فوراً پوچھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اقدروا لہ قدرہ، اس کے لیے اندازہ کر لو، اندازہ کر لو کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس کے مطابق تم اپنی نمازیں پڑھتے رہو، نماز تو نہیں چھوٹے گی۔ تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے زمین میں جو اس کا چلنا ہے وہ کیسا ہے، کس طرح وہ چلے گا، کہاں کہاں جائے گا، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کالغیث استدبرتہ الریح، کہ اس بارش کی طرح جو کہ آندھی طوفان کے بعد آتی ہے، آندھی طوفان آتا ہے اس کے بعد ایک دم تیز بارش برسنے لگتی، اس طرح ہے، یعنی کہ وہ تیزی سے وہ اپنا مشن پورا کرے گا اور اپنا پورا جو اس نے گھومنا ہے پوری دنیا میں وہ جائے گا اور اپنی دجالیت پھیلاتا رہے گا۔ اور پھر جب وہ کسی بھی جگہ پہ جائے گا وہاں پہ ان کو دعوت دے گا کہ دیکھو میں آیا ہوں، میں بہت بڑا تمہارا رہبر ہوں، تمہارا نجات دہندہ ہوں۔ تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کی بات کو قبول کر لیں گے۔ وہ آسمان کو کہے گا کہ بارش برسا تو بارش ہونے لگے گی، زمین سے کہے گا زمین میں سے سبزہ اگنے لگے گا، اور پھر وہ وہاں پہ جائے گا جہاں ان کے مویشی بندھے ہوئے ہیں، تو ان کو اس طرح کرے گا کہ وہ ان کی خوب تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر جائیں گے، کوہان بڑے ہو جائیں گے، اور خوب وہ صحت مند بہت ہی فربا اس کے جسم ہو جائیں گے۔ اور پھر وہ آئے گا کسی اور قوم کے پاس، ان کو بھی دعوت دے گا تو وہ اس کا انکار کر دیں گے، نہیں سنیں گے اس کی بات، تو وہ ان سے چلا جائے گا۔ اور پھر وہاں پہ جب جو باقی لوگ ہیں جو جیسے کہ پہلے اس نے کیا تھا، وہ جو کچھ بھی کیا تھا سب ختم ہو جائے گا اس کے جاتے ہی، مطلب ایک دھوکہ ہے، وہ کوئی حقیقت تو ہے نہیں کہ اس میں سب چیزیں باقی رہیں، اس کے جانور اسی طرح رہیں، بلکہ سب کچھ جو ہے وہ کیا تھا سب برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور پھر وہ جائے گا پھر وہاں پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھنڈرات ہیں یا حشرات وغیرہ اور جانور اس قسم کی چیزیں جہاں پر ہیں، تو وہاں پہ ان سے کہے گا، اس کھنڈر میں جا کے کہے گا کہ اخرجی کنوزکی، اپنے خزانے نکالو، جتنے بھی خزانے تمہارے اندر دفن ہیں یہاں پر جو پرانے لوگوں کے تھے اس کھنڈر میں تھے، ان سب کو نکال باہر کرو۔ تو وہ سارے خزانے پھر اس طرح اس کے پیچھے آ جائیں گے جیسے کہ شہد کی مکھیاں چھتے میں سے نکلتی ہیں، اس میں سے نکلتی ہیں، اور ایک پورا ایک ان کا ہجوم ہوتا ہے اسی طرح۔ پھر اس کے بعد ایک شخص کو بلائے گا جو کہ بالکل نوجوان، بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے، اس کو پھر اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس کو مارے گا اور وہ 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ دونوں ایک ادھر ٹکڑا گرے گا، ایک طرف ادھر گرے گا، اور پھر وہ اسے بلائے گا، اسی نوجوان کو آواز دے گا، وہ اٹھ کے چلا آئے گا اس کے پاس، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اسی دوران میں ہوگا، اپنے اسی کرتب اور تماشے دکھا رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو بھیج دیں گے، وہ تشریف لے آئیں گے، اور وہ پھر دمشق کے مشرق میں جو سفید مینار ہے وہاں پہ اتریں گے، اور اس حالت میں ہوں گے کہ 2 چادریں انہوں نے اوڑھ رکھی ہوں گی، اور محرودہ کا لفظ آیا ہے، مطلب یہ کہ وہ رنگین چادر ہے جو کہ ورس اور زعفران سے باقاعدہ اس کو رنگا گیا ہے، اس قسم کی چادریں انہوں نے اوڑھ رکھی ہوں گی، اور وہ تشریف لائیں گے، اور اپنے ہاتھ دونوں نے فرشتوں کے پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے، فرشتوں کے پروں پہ ان کے دونوں ہاتھ ہوں گے۔
جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، اور اسی طرح جب سر اٹھائیں گے تو اس میں سے اس طرح پانی ٹپکے گا جیسے کہ موتی ٹپکتے ہیں، موتیوں کی طرح وہ پانی، بالکل صاف شفاف پانی جو ان کے سر سے ٹپک رہے گا۔ اور فرمائیں کہ پھر اس کے بعد اگر جو کافر ان کی اس سانس کی خوشبو سونگھے گا وہ مر جائے گا، جہاں تک ان کا سانس پہنچے گا، اور وہ سانس ان کا کہاں پہنچے گا؟ جہاں تک ان کی نظر جائے گی، جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہیں تک ان کا سانس پہنچے گا، اور اس سانس کی خوشبو ایسی ہوگی کہ کوئی کافر زندہ نہیں رہے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو پکڑیں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے اس دجال کو ختم کرنے کے لیے، اور پھر وہاں پہ باب لد پہ جا کے اس کو پکڑ لیں گے اور وہاں پہ اس کو مار ڈالیں گے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ پہلا ان کا کام ہوگا جو انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ لد وہی ہے جہاں پہ آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، اور اس کا نام بھی لد کے حوالے ہی سے ہے، اللہ یہ کہ نام بدل دیا ہو ایک الگ بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس یا مسلمانوں کے پاس آئیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس قسم کے فتنے سے، تو پھر ان کے چہروں کو پہ ہاتھ پھیریں گے اور پھر ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے ان کے درجات جنت میں بلند کرنے کے لیے۔ اور پھر اسی دوران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرے گا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس کہ میں نے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جس میں کسی کی طاقت نہیں ہے ان سے قتال کرنے کی، یعنی بہت ہی اس قسم کے سخت لوگ ہیں، تو تم یوں کرو کہ میرے جو بندے ہیں یعنی مسلمان نیک لوگ، ان کو سب جبل طور پر لے جاؤ، جبل طور پر لے جاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیج دیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح جسے قرآن نے کہا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے وہ نکلتے چلے آئیں گے جیسے کہ ابل رہے ہیں، اس طرح وہ ابلتے چلے آئیں گے۔ اور پھر جب گزریں گے تو سب سے پہلے وہ گزریں گے جو پہلے لوگ ان میں سے، ان کے جو یہ پورا ہجوم جا رہا ہے، بحیرہ طبریہ، بحیرہ طبریہ بھی ادھر ہی ہے کہ اس وقت وہ اردن، شام اور فلسطین اس کے درمیان یہ بحیرہ طبریہ ہے، وہ جگہ ہے۔ تو وہاں پہ یہ جھیل ہے، تو وہاں سے جب گزریں گے تو شروع والے تو پانی پئیں گے، جب آخری شخص وہاں سے گزرے گا تو وہ پانی ختم ہو چکا ہوگا، وہ کہے گا اچھا یہاں تو پانی ہوا کرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس لیے کہ سب پی گئے وہ لوگ۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ محصور ہو کے رہ جائیں گے وہاں پر، ظاہر ہے کہ وہ اب نکل نہیں سکتے، اتریں گے تو وہ خطرہ ہے یاجوج و ماجوج کا۔ اور یہاں تک کہ ان کے پاس ایک جو بیل کا سر ہے یا سری جسے ہم کہتے ہیں، وہ اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ 100 دینار سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی چیزیں کھانے پینے کی کمی ہو جائے گی، تبھی یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، کوئی چیز ملے گی نہیں کھانے کی۔ تو پھر نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ پھر ہمارے لیے کچھ کر دے، ہم تو اس طرح مر جائیں گے، یہاں پر بھوکے مر جائیں گے، جب کھانا پینا ہی ختم ہو جائے گا ہمارا تو ہم کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج پر ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دیں گے، وبا کہہ لیجیے، ایک وبائی صورت میں، کیڑے کی صورت میں، کہ وہ سب کے سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اب جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے اتریں گے ان کے ساتھ ہی زمین پر، تو اب زمین پر کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ وہ پاؤں رکھیں، مگر وہاں پہ یہ ہے کہ ان کی جو جسم سے جو غلاظت نکلی ہے یا اور جو چیزیں ہیں وہ سب اتنی بھری ہوں گی کہ اتنی بدبو ہوگی کہ وہاں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ یہ ایک اور مصیبت ہے، اب اس طرح ہم کیسے یہاں سے گزر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایک وہ تیز بارش بھیجیں گے جس سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہے گی، کوئی مکان ہو، کوئی کچا ہو، پکا ہو، کوئی جگہ بھی ہو، سب کے سب وہاں پہ، اور اس طرح وہ بارش ان سب کو بہا کر لے جائے گی یا وہاں جگہ کو صاف کر دے گی، ان کی جو غلاظتیں تھیں سب کچھ صاف ہو جائیں گی، اور بالکل ایک آئینے کے مانند وہ جگہ بالکل صاف ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پھر جو ایک لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے جائیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے وہاں سے لے جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائیں گے کہ وہ وہاں سے آرام سے آ جائیں گے۔ اور پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اب تم اپنے پھل دوبارہ نکالو، پیدا کرو،
اپنی برکت جو ہے وہ دوبارہ دکھاؤ، اس لیے کہ اب تو معاملہ دوسرا ہو گیا ہے۔ اب اسی لیے فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک انار ایسا ہوگا کہ پورا مسلمانوں کی یا ان لوگوں کی ایک جماعت پوری ایک انار کھا لے گی، یعنی ایک انار ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنے بڑا انار ہوگا۔ اور پھر اسی کے جو درخت کے یا اس کا جو چھلکا ہے، اس کا چھلکا اگر وہ کہیں پہ اوپر رکھ دیں تو اس کے نیچے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، اتنا بڑا وہ پھل ہوگا۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ جو یہ دودھ دینے والے جانور ہیں ان میں برکت پیدا کر دیں گے، اس کے دودھ میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ اگر ایک اونٹنی ہے تو اس میں سے بھی اونٹنی کا اتنا دودھ ہوگا کہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہوگی لوگوں کی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح جو گائے ہے اس میں اتنا دودھ ہوگا کہ اس کے دودھ سے پورا قبیلہ جو ہے وہ دودھ پی سکتا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بکری ہے، بکری کا بھی دودھ اتنا ہوگا کہ اس میں بھی لوگوں کی ایک جماعت، چھوٹی جماعت، وہ بھی اس سے پوری ہو جائے گی۔ اور وہ اسی دوران وہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک خوشبودار ہوا بھیجیں گے اور پھر وہ ان کے جو بغلوں کے نیچے سے نکلتی چلی جائے گی اور پھر ہر مسلمان کی، ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ بدترین قسم کے لوگ ہو جائیں گے جو وہ حرکتیں کریں گے جیسے کہ گدھے یا جانور جیسے حرکتیں کرتے ہیں علی الاعلان، اس طرح کی وہ حرکتیں کریں گے اور انہی پر پھر یہ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ لمبی حدیث جو ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں یہ پوری طرح بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اس سے پہلے دجال کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اور کس طرح وہ کوشش کرے گا کہ جنت اور جہنم کا دکھائے، اور پھر کسی کھنڈرات سے گزرے گا، وہاں سے جو خزانے ہیں ان سے نکالنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اسی دوران جب کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے وہ اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کی تفصیل بتائی گئی۔ مزید تفصیل جو ہے ہم وہ یاجوج و ماجوج کا جو موضوع ہے اس پہ ہم بات کریں گے، یہاں پہ وہ اسی حدیث کا حصہ ہے لہذا وہ بات سامنے آ گئی۔ تو اس طرح یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وہ پورا پس منظر ہے اور پیش منظر ہے کہ کس طرح وہ دجال کیا وہ فتنہ ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، غلط بیانی کرے گا، اور اس کا ایک فتنہ ہے، ظاہر ہے آزمائش ہے، امتحان ہے، تو اس کے لیے ہر چیز بھی مدد ہوگی اس کی، وہ سب دکھائے گا لوگوں کو، لیکن اپنے لیے کہ دیکھو میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، تو یہ دکھانے کے لیے۔ اور پھر جیسے کہ حدیث سے ہی معلوم ہوا کہ دجال جو ہے وہ ہر شہر میں جائے گا، ہر ملک میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس لیے کہ وہاں پر اس کے لیے راستے بند ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس من بلد الا سیطأہ الدجال الا مکہ والمدینہ، کہ کوئی بھی شہر یا علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ دجال نہ جائے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کا مطلب یہ پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا۔ اس کو یہ وقت بتا دیا گیا کہ وہی کہ 40 دن، جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر۔ اور یہاں پہ بھی یہی فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری تمام جتنے بھی علاقے ہیں سب کا وہ چکر لگائے گا۔ اور جہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کا تعلق ہے تو فرمایا کہ اس کے جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی داخلے کے راستے ہوں گے ان شہروں کے، وہاں پر فرشتے اپنی تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے اس کی نگرانی کرنے کے لیے، اس کا پہرا دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر مدینے میں 3 جو ہے زلزلے آئیں گے، رجفہ جو کہا، پورا طرح ہلا دیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو بھی اس میں کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، سب نکل جائیں گے، سب باہر نکل جائیں گے، اور مدینے میں صرف صاحب ایمان لوگ ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ کوئی کافر منافق رہ نہیں سکتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ سب کے سب وہ نکال دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے جو باتیں بتائیں، اس میں ایک بات تو ابھی آپ سن چکے ہیں کہ جو فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی دیکھے تو پھر سورہ کہف کی جو شروع کی آیات ہیں اس کی تلاوت کریں۔ تو یہ تو اس کے لیے ہے جو دیکھے گا، لیکن اس کے علاوہ ہم جو ابھی ہمارے سامنے یہ چیز نہیں ہے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟
تو اس میں حدیث آتی ہے جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھایا کرتے تھے، جیسے قرآن کریم کی کوئی صورت سکھاتے تھے بالکل اسی طرح وہ دعا سکھاتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ تو یہاں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، ہمیں جو پناہ لینے کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فتنۃ مسیح الدجال سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ دعا ہیں جو کہ ہمیں سکھائی گئی ہے تاکہ ہم اس کو کثرت سے پڑھا کریں تاکہ اس کے فتنے سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی نجار کے ایک باغ میں جا رہے تھے، تو آپ خچر پر سوار تھے اور آپ ساتھ تھے کہ وہ خچر کا پاؤں ایک دفعہ پھسلنے لگا اور قریب تھا کہ آپ گر پڑتے، تو وہیں دیکھا اس جگہ پہ کہ کچھ قبریں ہیں، وہاں پہ 5 6 7 قبریں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے کون ہیں یہ لوگ، کس کی قبریں ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کب یہ لوگ مرے تھے، کب ان کا انتقال ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا تو یہ شرک میں مر گئے تھے، یعنی جاہلیت میں، اس وقت کے یہ ان کی قبریں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ امت اپنی قبروں میں ان پر ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ جو میں بتا رہا ہوں اگر تم وہ سن لو تو پھر اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو، تو اسی لیے میں تمہیں عذاب قبر نہیں سنوا سکتا، اگر عذاب قبر تمہیں سنوا دوں تو پھر تم اپنے مردے دفن ہی نہیں کرو گے۔ جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے کہ وہ اس عذاب قبر کو نہیں سن پاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر، تو آپ نے کہا کہ ہاں تعوذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہر قسم کے فتنے جو ظاہری ہوں باطنی ہوں سب فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو ہم نے کہا کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، پھر آپ نے کہا کہ تعوذوا باللہ من فتنة المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو ہم نے کہا کہ نعوذ باللہ من فتنة الدجال، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ تو یہ دیکھیں ان دونوں احادیث سے جو معلوم ہوا کہ اس طرح ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے فتنہ دجال سے، کہ کہیں ہم اس کے فتنے میں نہ آ جائیں۔ اور پھر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے بارے میں بتایا ہے، اور ایک حدیث میں جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال او عصم من الدجال، کہ جس نے بھی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ سورہ کہف کی آخری آیات، اور بعض میں ہے کہ وہ شروع کی آیات ہیں۔ بہرحال یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور اس طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے جو کہ امام حاکم نے نقل کی ہے، اتنی جو انہوں نے جس طرح ذکر کیا ہے وہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جس نے بھی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے دونوں جمعوں کے درمیان جو روشنی ہے، اس کے لیے جو وقت ہے وہ اس کے لیے روشن کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس سے معلوم یہی ہوا کہ اس سورت کو پڑھنا، تلاوت کرنا، یاد کرنا یہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے۔ تو یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دجال کے حوالے سے ان احادیث میں ملتی ہیں، اور ہم اس کے ذریعے ہی سے اس کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی تمام تفاصیل کو سمجھ سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
رمضان رمضان